السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم واذکر فی الکتاب ابراہیم انہ کان صدیقا نبیا اذ قال لأبیہ یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغنی عنک شیئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، عید الاضحیٰ میں میرا خیال صرف 2 جمعے رہتے ہیں، ایک یہ جمعہ اور آئندہ جمعہ، اس کے بعد تو عید الاضحیٰ ہے انشاءاللہ۔ پہلے نیت یہ تھی کہ قربانی کے فضائل، مسائل، احکام اور زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ فتنے بڑھتے جاتے ہیں، لوگ عبادات میں بھی اب شکوک و شبہات ڈالنے لگ گئے ہیں، اس حوالے سے بھی میرا خیال تھا کہ میں آج سیر حاصل آپ کے ساتھ گفتگو کروں، لیکن پھر میں نے سوچا نہیں، اسے آئندہ جمعے کے لیے مؤخر کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا، زندگی رہی، موقع اللہ نے دیا، آئندہ جمعے قربانی کے احکام، مسائل، فضائل اور قربانی کے حوالے سے جو شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں امت میں، جدت پسندوں کی طرف سے، لادین طبقے کی طرف سے، ملحدین کی طرف سے، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ آج اس شخصیت پہ بات ہوگی جو شخصیت قربانی کے پس منظر میں ہے۔ ہر امت میں قربانی رہی ہے، یہ امت محمدی کی خصوصیت نہیں ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت میں قربانی رہی ہے۔ ہماری امت میں جو قربانی آئی ہے اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اور وہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی بیٹے کی قربانی۔ تو آج کی اس مختصر سی نشست میں ابراہیم علیہ السلام کے تعارف پہ بات ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے، وہ شخصیت آخر تھی کیسی کہ خود نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، میں اپنے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے نازل ہوا ہوں۔ وہ شخصیت قرآن کی روشنی میں کیسی ہے؟ بے شمار آیات ہیں قرآن کریم کی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے، مطالعے کے لیے بیٹھتا ہوں یا ویسے بھی میرے ذہن میں باتیں آتی رہتی ہیں، بہت سے موضوعات سیریز کی شکل میں آتے ہیں کہ بات ہو، ابھی بہت سی خواہشات پوری نہیں ہوئی، اللہ توفیق دے ان سب پہ بات ہو۔ ایک انبیاء کی دعوت کے حوالے سے بات کرنی ہے کہ اصول دعوت کیا ہیں انبیاء کی دعوت کی روشنی میں، اور ہم نے ان انبیاء کی دعوت پہ ہم انشاءاللہ بات کریں گے جن کا ذکر قرآن کریم میں ہے اور ان کی دعوت بھی موجود ہے، اور اس دعوت کی روشنی میں دعوت و تبلیغ کے اصول کیا مستنبط ہوتے ہیں۔ وہ انشاءاللہ جب بات ہوگی تو شاید میں الفابیٹک ترتیب رکھ لوں تو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا نام ہی آ رہا ہے۔
اس پہ پھر کبھی بات ہوگی. لیکن ابراہیم علیہ السلام کا تعارف، ان کی قربانیاں، آج اس حوالے سے تھوڑی سی بات ہوگی. اللہ کی ذات مجھے، آپ کو، ہم سب کو دین متین سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر حوالے سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کو ابراہیم علیہ السلام پہ اتنا پیار آ رہا ہے. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے نبی میرے اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کریں. کیا انداز ہے اللہ کا. بار بار آپ ساتھیوں سے میں کہہ چکا ہوں، خدا کے لیے عربیت سے شدھ بت پیدا کریں، قرآن کی حلاوت محسوس ہوگی. میں ان لوگوں پہ تعجب مجھے ہوتا ہے جو قرآن کریم کی محض تلاوت پہ اعتراض کرتے ہیں. جی تلاوت ترجمے کے بغیر کیا فائدہ، نعوذ باللہ من ذالک. ترجمے کے ساتھ بہت فائدہ ہے، بغیر ترجمے کی بھی رکت طاری ہو جاتی ہے. پھر کوشش کیا کریں اچھے اچھے قراء کی تلاوت کو سنیں. میں آپ کو یہاں جمعے میں صرف ایک ہفتے میں ایک قرأت کرتا ہوں. خود میں کسی کے پیچھے بسا اوقات پڑھتا ہوں جو خود میری شاگردوں کے صف میں ہوتے ہیں. یقین کریں بندے کے آنسو آ جاتے ہیں، اس انداز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں. پھر تڑپ بھی پیدا ہوتی ہے، ہاں یار ہماری اولاد بھی اسی طرح حافظ قرآن بنے. تو قرآن کو ترتیل سے پڑھنا سیکھیں، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا سیکھیں، ایمان بنتا چلا جائے گا. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے نبی اس کتاب میں ابراہیم کا تذکرہ کریں. انہو کان صدیقا نبیا، میرا ابراہیم بڑا صدیق تھا، راست باز تھا اور نبی تھا. اذ قال لأبیہ یا ابتی، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے. قاری صاحب یہاں قریب ہیں تو آ جائیں، تو اس کی آواز تھوڑی سی مجھے زیادہ لگ رہی ہے. اذ قال لأبیہ یا ابتی، اذ قال لأبیہ یا ابتی، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا یا ابتی، اے ابا جان، لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، آپ ان ہستیوں کو کیوں پکار رہے ہیں جو سنتی بھی نہیں، جو دیکھتی بھی نہیں، جو آپ کے کام نہیں آ سکتی. ان ہستیوں کے اس وقت رواج تھا بت بنتے تھے، بت بنتے تھے، اور وہ بت ان ہستیوں کی نمائندگی کرتے تھے. وہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے، بتوں کے سامنے اپنی حاجات پیش کرتے تھے. تو وہ اتنے بد دماغ نہیں تھے، اتنے پاگل نہیں تھے کہ اپنے تراشے ہوئے بت کو صرف بت سمجھ کر جھک جائیں. دراصل وہ بت کو ان شخصیات کا نمائندہ سمجھتے تھے، اس لیے ان کے سامنے جھکتے تھے. جب وہ سمجھتے تھے ہم ان بتوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں، تو دراصل وہ بت والے کے سامنے ہاتھ، جس کا بت بنا ہوا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. اور وہ بت اپنے وقت کی عظیم ہستیوں کے بت بنے ہوتے تھے. ابراہیم علیہ السلام عراق کے تھے. عراق میں جو بڑی بڑی ہستیاں گزری تھیں، اچھی یا بری، بس لوگوں نے انہیں عظیم بنایا تھا. وہ اچھے بھی ہو سکتے ہیں، برے بھی ہو سکتے ہیں. ان کے بت بنے ہوئے تھے. اب ان پہ تنقید، بتوں پہ تنقید، اور تنقید کرنے والا ایک نوجوان ابراہیم، جس کے ساتھ ماضی کی عظمتیں وابستہ نہیں ہیں. نبی وہ ضرور ہیں، لیکن ان شخصیات، ان ہستیوں کے ساتھ ماضی کی عظمتیں وابستہ تھیں. ان کے بارے میں بات کرنا کتنا مشکل ترین کام ہے. یہ تو خود ہم اندازہ کرتے ہیں. جب ہم کہتے ہیں حضرت علی ہجویری رحمۃ اللہ علیہ حاجت روا نہیں، تو ساتھ ہم صفائیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، جسٹیفیکیشن بھی دے رہے ہوتے ہیں. وہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے دین پھیلایا، لیکن لوگ غلط مطلب لے رہے ہیں. اور یہ جسٹیفیکیشن جہاں ہمیں دینی چاہیے، وہ ہم گھبرا کے بھی دے رہے ہوتے ہیں، اگلا ہمیں کوئی بزرگوں کا گستاخ ہی نہ سمجھ لے. تو وہ دور کتنا خطرناک ہوگا. مشہور ترین ہستیاں ان کے بت بنے ہوئے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں آپ کن ہستیوں کے سامنے آپ لوگ جھک رہے ہو جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ کام آ سکتی ہیں اللہ کے مقابلے میں. ولا یغنی عنک شیئا. یا ابتی، ابا جان، انی قد جاءنی من العلم، میرے پاس اللہ کی طرف سے علم آ چکا ہے. کوئی فلسفیانہ علم نہیں،
کہ آپ فلسفیانہ موشگافیاں کریں، وحی کا علم براہ راست اللہ کی طرف سے آیا ہوا علم، ما لم یأتیک، ابا جان وہ علم آپ کے پاس نہیں آیا، بیٹا میں آپ کا ضرور ہوں، چونکہ علم میرے پاس آیا ہے لہذا فاتبعنی، آپ میری پیروی کریں۔ اس سے اصول ملا، جس کے پاس علم ہوگا پیروی اس کی ہوگی، یہ نہیں ہوگا جس کے پاس دنیا کا اقتدار ہے، دنیا کا اختیار ہے، پیروی اس کی ہوگی، یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ اصول علم کی بات ہے، جس کے پاس علم ہو بھلے کوئی علم ہو، اس علم میں اس کی پیروی ہوتی ہے۔ ایون جادوگر کی پیروی جادو میں ہوتی ہے، قرآن میں پیروی قرآن صاحب قرآن کی ہوگی، حدیث میں پیروی صاحب حدیث کی ہوگی، اسی طرح قانون میں پیروی صاحب قانون کی ہوگی۔ جوڈیشل ریویو کا حق مجھے اور آپ کو تو نہیں ہے نا، نتھو پھتو کو تو نہیں ہے، یہ تو دنیا کا بھی قانون ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کب میرے پاس علم آ چکا ہے، آپ کو میری پیروی کرنی، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کی عبادت نہیں کرنی۔ تو ابا جان شیطان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، شیطان کی بتائی ہوئی چیزوں کی عبادت کرنا شیطان کی عبادت کرنا، سمجھ رہی بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت بناتی ہے، وہ ایک ہستی کو بالا تر سمجھ کے اس کے سامنے سرنگوں ہو جاتا ہے، اس کے سامنے اپنے جذبات کو نثار کر دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بندے کی فطرت بنائی ہے، اور یہ فطرت اللہ نے اپنے لیے بنائی ہے کہ بندہ اپنی عقیدت کے تمام جذبات کو میری الوہیت کے سامنے نثار کر دے، لیکن انسان اسی جذبات کے رخ کو تبدیل کر دیتا ہے، شیطان اس جذبات کے رخ کو تبدیل کر دیتا ہے، پھر عقیدتیں اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے قربان ہونے لگتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ، یہ اسی پہ ہے۔ تو یہ شیطان اسی طرف رخ تبدیل کرتا ہے، اس لیے کہا یا ابت لا تعبد الشیطان، ابا جان شیطان کے پیچھے نہ چلیں، اس کی عبادت نہ کریں۔ ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ یا ابتی، اے ابا جان، انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، مجھے خوف ہے، مجھے دھڑکا لگا ہوا ہے کہیں آپ کو رحمان کا عذاب گرفت میں نہ لے لے۔ فتکون للشیطان ولیا، ایسے میں تو پھر آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے۔ باپ نے پوری بات غور سے سنی، اب تک اس نے صبر کیا۔ قرآن تو ایک جھلک پیش کرتا ہے نا، کب تک انہوں نے باپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہوگی، کس طرح انہوں نے کھل کے بات کی کہ اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، ابراہیم تو مجھے میرے معبودوں سے برگشتہ کرنے آیا ہوا ہے۔ لئن لم تنتہی، اگر تو اپنی اس دعوت و تبلیغ سے باز نہ آیا، اور اگر تو میرے معبودوں کی گستاخی سے باز نہ آیا، وہ گستاخی سمجھتے تھے نا اس کو، نہ دیکھتی ہیں نہ سنتی ہیں نہ تمہارے کام آ سکتی ہیں، کل ارجمنک، میں تمہیں سنسار کر کے رکھ دوں گا۔ یہ باپ بیٹے کو دھمکی دے رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کتنی کڑوی لگ رہی ہے باپ کو، کہ لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تمہیں سنسار کر دوں گا، وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا، ہٹ جا میرے پاس سے ہمیشہ کے لیے۔ فَقَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ، ابا جان ٹھیک ہے، سلام میں تو جا رہا ہوں۔ پھر یہ سلام تحیہ نہیں ہے جیسے میں اور آپ ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یہ سلام متارکہ ہے، بات کو ختم کرنے کے لیے۔ اچھا جی بس ٹھیک ہے جی، ہم اردو میں ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں نا، ہاں بس ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، یہ ایک قسم کا سلام ہے، یہ سلام متارکہ ہے، یہ کوئی پخیر راغلے والا سلام نہیں ہے۔ بس سمجھ آئی بات کی، یہ بات کو ختم کر دینے کے لیے سلام ہے کہ سلام علیک ساستغفر لک ربی، ہاں اللہ کے پروردگار میں آپ کے لیے بخشش کی دعا ضرور کروں گا۔ انہ کان بی حفیہ، میرا پروردگار مجھ پر بڑا مہربان ہے۔
وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں آپ سے بھی کنارہ کش ہو رہا ہوں، اور آپ جن جن کو اللہ کو چھوڑ کے پکارتے میں ان سے بھی کنارہ کشی اختیار کر رہا ہوں۔ وَأَدْعُو رَبِّي، میں صرف اور صرف اپنے پروردگار کو پکارتا رہوں گا۔ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِّي شَقِيًّا، مجھے پوری امید ہے کہ میں اپنے پروردگار کو پکار کے نامراد نہیں ہوں گا۔ یہ باپ بیٹے کی گفتگو اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، کتنا پیار آ رہا اللہ تعالیٰ کو، فَلَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جب میرے ابراہیم نے میرے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، وطن قوم قبیلے کو چھوڑ دیا، اور ان تمام جھوٹے معبودوں کو چھوڑ دیا جنہیں لے کے ان کی قوم بیٹھی ہوئی تھی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے اسحاق بھی عطا کر دیا، ہم نے یعقوب بھی عطا کر دیا۔ یعقوب اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یہاں بیٹے اور پوتے دونوں کا ذکر ہے۔ پوتے کو بھی اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں، آپ اندازہ کر لیں، ہم نے ابراہیم کو اسحاق بھی دیا، یعقوب بھی دیا، ہبہ کر دیا۔ حالانکہ یعقوب تو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، تو نسل باپ سے چلتی ہے نا۔ اللہ تعالیٰ کو اتنا پیار آ رہا ہے کہ پوتے کو بھی براہ راست اللہ تعالیٰ دادے کی طرف منسوب کر رہے ہیں کہ یہ پوتا بھی اگر اسحاق کو ملا ہے تو ابراہیم کی وجہ سے ملا ہے۔ یہ آیت بتلا رہی ہے اسحاق کو جو یعقوب ملا ہے وہ کس کی وجہ سے ملا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے ملا ہے۔ اور یعقوب کو بھی پھر یوسف ملے، کس کی وجہ سے ملے؟ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی وجہ سے ملے، ان کی دعا کی وجہ سے ملے۔ وہ آگے قربانی اور دعائیں آ رہی ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل کے لیے اللہ کے حضور کیا دعائیں کی تھیں۔ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا، ہم نے اسحاق کو بھی نبی بنا دیا بیٹے کو، ہم نے یعقوب کو بھی نبی بنا دیا پوتے کو، ہم نے پوتے کو بھی نبی بنا دیا یوسف علیہ السلام کو۔ اس کا ذکر بعد میں، یہ تو ویسے میں نے آپ کو ملا کے بات کر دی۔ الکریم ابن الکریم ابن الکریم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک فرمان میں یوسف علیہ السلام کا تعارف کروا رہے ہیں۔ وہ خود کریم، ان کا باپ کریم، ان کا دادا کریم۔ الکریم ابن الکریم ابن الکریم، اللہ اکبر۔ یہ سب ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا صلہ۔ اللہ قربانی کو ضائع نہیں کرتا، یاد رکھیں۔ بندے پر امتحانات ضرور آتے ہیں لیکن اللہ قربانی کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ کی رحمت تو بہانہ تلاش کرتی ہے، اللہ اپنے بندے کی قربانی کو کیسے بھولے؟ نہیں بھولتا اللہ۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمتوں کی بارش برسا دی، اور دنیا میں ہم نے ان کی ناموری رکھ دی، دنیا میں ناموری رکھ دی۔ یہود بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام مسلمان بھی مانتے ہیں، اسی طرح اسحاق علیہ السلام کو یہودی بھی مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، اور غالباً عیسائی بھی مانتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، اللہ کہتے ہم نے ناموری پھر اس خاندان کو عطا کر دی۔ ابراہیم علیہ السلام کی قربانی ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ ابھی جو میں نے آیات پڑھی وہ سورہ مریم کی تھی، ابھی جو آیات پڑھ رہا ہوں یہ سورہ بقرہ کی ہیں، پہلے سپارے کی اختتام سے 2 رکوع پہلے، یہ سیکنڈ لاسٹ رکوع ہے پہلے سپارے کا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم کو کئی باتوں میں آزمایا اور ابراہیم ہر امتحان میں پورا اترا۔ وہ اب قرآن میں دیکھ لیں کون کون سے امتحانات ہیں۔ ابھی تو صرف میں ابراہیم علیہ السلام کا صرف تعارف کروا رہا ہوں قرآن کے حوالے سے۔ قال انی جاعلک للناس اماما، اللہ نے جب ابراہیم کو امتحان در امتحان در امتحان سے گزارا، اور ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں پورے اترے، اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو خبر دے رہے ہیں۔ پہلے خبر نہیں دی، پہلے یہ نہیں کہا تو یہ امام بنا رہا ہوں قربانی دے دو، پہلے قربانیوں سے گزارا، امتحانات سے گزارا۔ ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں پاس ہوتے چلے گئے، پورے اترتے چلے گئے۔
اب اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے ارشاد فرما رہے ہیں انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں دنیا کا پیشوا بنا رہا ہوں، امام بنا رہا ہوں۔ ہر بندے کو اپنی نسل کی فکر ہوتی سب سے پہلے کہ یا اللہ قال ومن ذریتی، یا اللہ یہ امامت میری نسل میں بھی چلا دے۔ اب اللہ کا جواب دیکھیں کہ لا ینال عہد الظالمین، میرا وعدہ تیری نسل میں سے جو ظالم ہوں گے انہیں نہیں پہنچے گا، میرا وعدہ تیری نسل میں جو ظالم ہوں گے وہ نہیں پا سکیں گے، باقیوں کو دے دوں گا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو بھی دے دیا، اسحاق علیہ السلام کو بھی، یعقوب علیہ السلام کو بھی، ایون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی دعا بن کے آئے۔ لیکن آپ جو یہود ہیں ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہے نا، جو اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں، قال لا ینال عہد الظالمین، ظالم لوگ میرے وعدے کو نہیں پائیں گے، وہ تو یہ تو مسلمان بھی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو دیکھ کر باقیوں کی کرپشن معاف نہیں کی، اور ہمارا یہ حال ہے، ہماری پارٹی میں جو آ جائے وہ نیٹ کلین ہو جاتا ہے، اس کی کرپشن پہ قائد آنکھ بند کر دیتا ہے، ہر ایک کا لباس اتارتا ہے، جو اپنی پارٹی میں آ جائے وہ تو بالکل، وہ تو بس اس کے بارے میں پھر خاموشی ہے، سام سونگ جاتا۔ نہیں بات کی ادھر اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں تیری نسل میں جو ظالم ہوں گے انہیں یہ وعدہ نہیں ملے گا، ان سے وعدہ نہیں ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب ہم نے اس بیت اللہ کو عبادت گاہ بنا دیا، امن کی جگہ بنا دی۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور ہم نے لوگوں کو حکم دے دیا ابراہیم علیہ السلام جس جگہ جہاں جس پتھر پہ پاؤں رکھ کر بیت اللہ کی دیوار چنتے تھے وہاں تم جائے نماز بنا لو اسے۔ مقام ابراہیم سے مراد وہی ہے، وہ پتھر ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام پاؤں رکھ کے بیت اللہ کی دیوار اٹھا رہے تھے، باپ بیٹا دونوں۔ وہ پتھر آج بھی ان پر پاؤں کے نشان ہیں، وہ جو شیشے میں بند کیا ہوا ہے۔ معتمرین اور حاجی جب جاتے ہیں تو زیارت بھی کرتے ہیں، طواف کے بعد ہم وہاں 2 رکعت نفل بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ہے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ کو کتنا پیار ہے ابراہیم علیہ السلام پہ۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، ہم نے ابراہیم کو بھی تاکید کی، ہم نے ان کے بیٹے اسماعیل کو بھی تاکید کی کہ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے اس بیت اللہ کو صاف ستھرا رکھنا۔ صاف ستھرے سے مراد کیا ہے؟ آج کل مشینیں لگیں وہ تو ٹھیک ہے، سب سے پہلے کفر و شرک کی گندگی سے پاک رکھنا ہے۔ یہی اشارہ مشرکین مکہ کی طرف، تمہیں ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے پہ فخر ہے، انہوں نے تو بیت اللہ کو یہ بتوں کی گندگی سے پاک کر کے رکھا ہوا تھا، کفر و شرک کی گندگی سے پاک کر کے رکھا ہوا تھا۔ آج تم ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہو اور سینکڑوں بت اسی بیت اللہ کے اندر تم نے رکھے ہوئے معبود بنا کے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا، وہ وقت یاد رکھنے کے قابل ہے جب میرے ابراہیم نے میرے سامنے دعا کی، ربی اے میرے پروردگار، اجعل هذا البلد آمنا، اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، وارزق اہلہ من الثمرات من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اور اس شہر میں رہنے والے باسیوں کو یا اللہ رزق کی برسات برسا دے ان پر۔ کون سے باسی؟ جو تجھ پہ ایمان لائیں، آخرت پہ ایمان لائیں۔ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے دعا محدود کی تھی، یا اللہ جو تجھ پہ ایمان لائے، کیونکہ پہلے ابراہیم علیہ السلام سن چکے تھے اللہ تعالیٰ سے کہ میری نسل میں تیری نسل میں جو ظالم ہوگا اسے امامت نہیں ملے گی، وہ لوگوں کا پیشوا اور ہادی اور رہنما بن کے سامنے نہیں آئے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سوچا شاید رزق بھی ان کو نہ ملے، کہ یا اللہ جو تجھ پر ایمان لائیں، آخرت پہ ایمان لائیں، ان پر یا اللہ اس شہر مکہ میں رزق کی برسات ان پہ برسا دینا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قال ومن کفر فامتعه قلیلا،
جو کافر ہوگا میں اسے بھی دے دوں گا. بھائی امامت تو دین کی بات ہے, دنیا کا اللہ انکار بھی نہیں کرتے, دنیا تو اپنے باغی کو بھی دیتے ہیں. اسی سے دین اور دنیا کی قیمت کا فرق سمجھ لیں. لا الہ الا اللہ قال ومن کفر فامتعه قلیلا, جو کافر ہوگا نا تیری نسل میں اسے بھی کچھ عرصے کے لیے نواز دوں گا. ثم نضطره الى عذاب النار, پھر اسے بے بس کر کے عذاب جہنم میں ڈال دوں گا. لا الہ الا اللہ. قال ومن كفر فامتعه قليلا ثم نضطره الى عذاب النار, ہے نا قاری صاحب, وبئس المصير وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وہ وقت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے جب ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں بیت اللہ کی دیواریں اٹھا رہے تھے اور اٹھاتے ہوئے دعا کر رہے تھے, ربنا, اے ہمارے پروردگار, تقبل منا انک انت السمیع العلیم, ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے, تو سننے والا اور جاننے والا. ربنا وجعلنا مسلمین لک, یا اللہ ہم باپ بیٹے دونوں کو اپنا فرمان بردار بنا کے رکھ. ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, یا اللہ ہماری اولاد میں سے بھی ایک ایسی جماعت کو اٹھا جو ہمیشہ تیری فرما بردار رہے. اب پوری اولاد کے لیے دعا نہیں کی کیوں پیچھے آ چکا تھا, تیری نسل میں جو ظالم ہوں گے انہیں وعدہ نہیں ملے گا. ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی بات یاد تھی, کہیں گے یا اللہ میری اولاد میں سے ایک امت تو ایسی اٹھا دے جو تیری فرما بردار بن کے رہے, تیرے دین کا علم بلند کرتے رہے. لا الہ الا اللہ ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک وارنا مناسکنا, یا اللہ ہمیں عبادت کے طور طریقے سکھا دے. اور آج ہمارا حشر کیا ہے, 4 رکعت پڑھ کے دوڑ لگاتے ہیں. یا اللہ ہمیں عبادت کے طور طریقے سکھا دے. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا, یا اللہ ہم پہ پوری طرح متوجہ ہو جا. اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ, یا اللہ ہماری توبہ قبول کر لے. توبہ قبول کرنا تیری شان ہے, تو تواب اور رحیم ہے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. یا اللہ انہی میں سے ایک ہستی کو کھڑا کر دے جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے, جو حکمت اور دانائی کی تعلیم دے, جو ان کے نفس کو مانچ کے پاک کر دے. محمد الرسول اللہ اس یہ دعا بن کے نازل ہوئے. پھر لا الہ الا اللہ, یہ تھی سورہ بقرہ کی آیات. آگے چلتے ہیں. لا الہ الا اللہ. اب آئیے آگے کی طرف. سورہ صافات ہے کہ وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ, نوح علیہ السلام کے طریقے پر چلنے والوں میں سے ایک ابراہیم بھی تھے. شرک کی تردید میں آنے والے سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام تھے. جب دنیا میں شرک پھیلا تو پھر جو شرک کی تردید میں نبی آئے تھے وہ نوح علیہ السلام سے. اس سے پہلے تو شرک تھا بھی نہیں. نوح علیہ السلام کی بعثت سے پہلے شرک آ چکا تھا, لہذا اس شرک کی تردید میں پہلے نبی جو ہیں وہ نوح علیہ السلام آئے. اذ جاء ربہ بقلب سلیم, ابراہیم اپنے پروردگار کے پاس قلب سلیم لے کے آئے تھے. قلب سلیم, ہر چیز سے پاک, سلیم دل, سلامتی والا دل, کفر سے, شرک سے, نفاق سے, منافقت سے, ریاکاری سے, حسد سے, بغض سے, کینے سے, ہر چیز سے پاک. بقلب سلیم. اور اسی ابراہیم نے اپنے ابا جان سے کہا تھا اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون, ابا جان, اپنی قوم سے بھی کہا, ابا جان سے بھی کہا, آپ کن چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں؟ ائفکا آلہۃ دون اللہ تریدون, اللہ کو چھوڑ کے کن جھوٹے معبودوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں آپ. فما ظنکم برب العالمین, آپ نے رب العالمین کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ یہ مخلوق, یہ ہستیاں, یہ عاجز اور لاچار اور بے بس ہستیاں اللہ کی صفات کا مقابلہ کر سکتی ہیں؟ اور ان لاچار ہستیوں کو جب تم اللہ کے مقابلے پہ لاؤ گے اللہ تمہیں معاف کریں گے. تم نے اللہ کو سمجھ کیا رکھا ہے؟ فما ظنکم برب العالمین. یہ یہاں قوم کی طرف دعوت کا اشارہ ہے. یہ میں چند آیات صرف آپ کو ترجمے کے طور پر پیش کر رہا ہوں تاکہ ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت پوری آپ کے سامنے آ جائے. لا الہ الا اللہ. ابراہیم علیہ السلام قوم کو تبلیغ کرتے رہے.
قوم کہاں باز آنے والی تھی؟ قوم نے اپنی تبلیغ شروع کر دی کہ ابراہیم چلو ہمارا میلہ ہے، چلتے ہیں، آجو میلے پہ چلتے ہیں۔ اب ابراہیم آسمان کی طرف دیکھ کے سوچنے لگ گئے، جیسے بندہ ایسے کر کے سوچتا ہے نا، نظر اٹھا کے سوچتا ہے، یہ نہیں کہ وہ ستاروں کی چالوں کو دیکھ رہے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ ستاروں کی چالیں میرے اور آپ کے لیے ہیں، وہ اپنی چال بدلتے ہیں، کائنات جب چلتی ہے، سورج، شمس و قمر، ان کا ڈوبنا، ان کا اترنا، ان کا اوپر آنا، یہ تو سب ہمارے نوکر ہیں، ہماری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، اور نوکروں کو ہم اپنا بادشاہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ خیر ایک الگ موضوع ہے، موقع نہیں ہے۔ ایسے اوپر دیکھا، کہا میں ان کے طرز عمل پہ تنقید کروں یا جو اپنی بیماری ان کو بتا دوں کہ میں بیمار ہوں، میں ابھی نہیں آ سکتا۔ تو انہوں نے کہا یہ دوسرا ہی کام ٹھیک ہے، میلے پہ جانے دو، ان کے خداؤں کا میں علاج کر دیتا ہوں۔ کہا فقال انی سقیم، ارے یار میں تو بیمار ہوں۔ فتولوا عنہ مدبرین، وہ ابراہیم کو چھوڑ کے میلے پہ چلے گئے سارے۔ ابراہیم علیہ السلام نے موقع پایا اور سیدھے گھس گئے مندر میں۔ فراغ الی اہلیتہم فقال الا تأکلون، ابراہیم علیہ السلام کو کتنا دکھ تھا، درد تھا اور غصہ تھا کہ اللہ ذوالجلال کو چھوڑ کے یہ کن ہستیوں کے پیچھے لگے ہوئے۔ اندر گئے، کہتے ہیں ما لکم، فراغ الی آلہتہم فقال الا تأکلون، ارے تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیوں ان ہستیوں کے سامنے بہت کچھ رکھا ہوتا تھا، جیسے نہیں ہوتا، آپ جہاں بھی چلے جائیں سب کچھ رکھا ہوتا ہے۔ ہمارا گلگت کے ایریے اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے بہت نوازا ہے کہ وہاں بدعات نام کی نہیں ہے، گروہ بندی کے حوالے سے بدعات ہے ہی نہیں۔ انفرادی کوئی بدعت کوئی کرتا ہے تو ایک الگ بات، جو مسلمان ہیں ان میں شرک نام کا نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، وہاں آپ کو ایسی چیزیں نہیں ملیں گی۔ کسی دور میں وہاں بھی تھے، بڑے بڑے قبروں پر قبے بنے ہوئے تھے، اور وہاں نمک کی بڑی قدر ہے۔ یہ کشمیری چائے بھی اصل نمکین ہے، اسی وجہ کہ شادیوں میں آپ دیکھتے ہیں نمک بھی رکھا ہوتا ہے، چینی بھی رکھی ہوتی ہے۔ کشمیری چائے اصل میں نمکین ہے۔ تو ہمارا کلچر بھی، جو ہم عام چائے پیتے ہیں یہ بھی نمکین ہے۔ میں خود نمکین چائے ابھی بھی اپنے گھر پہ پیتا ہوں، جو آپ میٹھی پیتے ہیں میں نمکین پیتا ہوں۔ خیر میں میٹھی بھی پیتا ہوں، لیکن جب تک ناشتے میں ہم نمکین نہ پئیں سر میں درد ہوتا ہے۔ تو ہمارے علاقے میں جو قبروں پہ قبے بنے ہوئے تھے، وہاں مجاوروں نے مشہور کر رکھا تھا کہ نمک لا کے رکھا کر، کیونکہ وہ نمک ان کی ضرورت تھی سب سے بڑی، لوگ لا کے وہاں نمک رکھا کرتے تھے۔ اور سرحد کے بعض مزاروں میں مجاوروں نے مشہور کر رکھا تھا، لوگ وہاں جا کے نسوار رکھتے تھے۔ یہ پتا ہونا چاہیے آپ کو، کیونکہ مجاور کے لیے تو نسوار سب سے بڑی چیز ہو گئی نا۔ وہ اب نسوار کے لیے کہاں باہر جائے، یا اوپر گھسائے گا یا نیچے گھسائے گا، رکھے گا۔ تو انہوں نے مشہور کر رکھا تھا، شاید بابا جی کو نسوار اچھی لگتی ہے، تو شاید ہمارا یہاں مشہور کر رکھا تھا بابا جی کو نمک بڑا اچھا لگتا ہے۔ یعنی جو اس جہاں جس چیز کی مانگ ہو وہ چیز وہاں پڑی ہوتی ہے۔ ہمارے علاقے میں نمک کی مانگ تھی، نمک ملتا نہیں تھا، اندر جا کے دیکھیں نمک ہی نمک ہوتا تھا، اور کے پی کے کی طرف نسوار ہی نسوار، جی آپ اندازہ کر لیں۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی قوم ان مندر میں کھانے ہی کھانے تھے، اندر سب کچھ تھا، چاہے پیچھے باہر غریب بھوکا مر رہا ہے، اندر قبر کے اوپر ہزاروں کی چادر چڑھی ہوئی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ غریب کو چھت نہیں، سنگ مرمر، جناب علی قیمتی ترین سنگ مرمر لگا ہوا ہے۔ غریب کو 2 روٹی نہیں مل رہی اور عرق گلاب سے غسل دیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی آج کی باتیں نہیں، یہ شروع سے ایسا ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بزرگوں کا سب سے بڑا اکرام یہ ہے کہ ان کی تعلیمات کے پیچھے چلیں۔ بزرگوں نے کبھی اپنے پیچھے نہیں چلایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پھیلایا ہے اس پوری دھرتی پہ۔ وہ دنیا میں جہاں جہاں بھی ہیں انہوں نے خود مارے کھائیں، خود تکلیفیں اٹھائیں، خود مصیبتیں جھیلیں، لیکن لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول کا پیغام پہنچایا، اللہ کا دین صحیح شکل میں پہنچایا۔ اسی کے پیچھے چلنا دراصل بزرگوں کی سب سے بڑی تعظیم ہے۔
آج ہم بزرگوں کی تعظیم بھول چکے ہیں، بڑی بڑی منزلیں عمارات کھڑی کر دیتے ہیں، وہاں چند لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بس ان کا قبضہ ہے، چاہے بندہ باہر بھوکھا مرے۔ اسلام کی یہ تعلیمات نہیں۔ ہمیں کبھی کبھی ہوش آتا ہے، لیکن وہ ہوش بھی بڑے غلط سمت پہ آتا ہے۔ آج کل آپ نے سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا، کہتے ہیں جی ڈیمز بنانا ہے، قربانی کے کھالے ڈیمز کے لیے دے دیں۔ آپ اپنا موبائل کیوں نہیں دیتے ڈیمز کے لیے؟ آپ کے گھر میں شادی چلتی، ختم کریں شادی کو، نکاح کریں، بس ایجاب و قبول کا نام نکاح ہے، شادی کا سارا پیسہ ڈیم میں دے دیں۔ آپ نے 50,000 کا موبائل رکھا ہوا ہے، 5,000 کا موبائل بھی لاتا ہے، 45,000 روپے ڈیم میں دے دیں۔ آپ 10 مرلے کے گھر میں رہتے ہیں، 5 مرلے کے گھر میں آ جائیں، 5 مرلہ ڈیمز کے لیے وقف کر دیں۔ آپ کے پاس 10 جوڑے کپڑے ہیں، 5 جوڑے وہی ختم کر دیں۔ بڑی عید کو کوئی کپڑا نہ پہنے، بڑی عید کو کوئی کیا کہتے ہیں، نئے کپڑے پہننا کوئی سنت نہیں ہے، صاف کپڑے پہننا سنت ہے، وہ نئے کپڑے کے پیسے ڈیم میں دے دیں۔ دے نا، یہاں تو ہم سب پہ موت نظر آتی ہے، میرے سمیت ہر ایک کو قربانی کی کھال نظر آتی ہے۔ اور یہ تحریک کون چلاتا ہے، اس کے پیچھے ہماری نظر بھی نہیں جاتی ہے۔ کیوں؟ پوری دنیا جانتی ہے قربانی کی کھالوں کا سب سے بڑا مصرف دینی تحریکیں، دینی تنظیمیں، دینی ادارے ہیں۔ ان کو روکنے کا طریقہ پھر ہم نے ایسے ایجاد کیا ہوا ہے، وہ آپ کی مرضی، جو مرضی کر لیں۔ بھئی آپ اتنے ہی مخلص سے اپنا موبائل دیتے ہیں، اپنے گھروں میں شادیاں ختم کر دیں، 2 کنال سے 1 کنال پہ آ جائیں، 10 کپڑوں سے 2 کپڑوں پہ آ جائیں، 5,000 کا جوتا پہننے کی بجائے 1,000 کی جوتی بھی مل جاتی ہے۔ پیس سے کیا کہتے ہیں، لبرٹی سے پینٹ خریدنے کی بجائے لنڈا شریف تشریف لے جائیں، وہاں 100 روپے کی پینٹ بھی مل جائے گی۔ کیوں نہیں ملتی؟ آ جائیں، پھر سارا ایک دن میں ڈیم بنے گا انشاءاللہ۔ ہاں جی، لا الہ الا اللہ۔ بس ہمیں ہوش بھی آتی تو غلط سمت میں ہوش آتی ہے۔ وجہ یہ کہ ہم اسلام کے بنیادی اصولوں سے نابلد ہیں۔ خیر، ابراہیم علیہ السلام اندر گئے، کہا الا تأکلون، ارے کھاتے کیوں نہیں ہو، اتنا سامنے تمہارا کھانا پڑا ہوا ہے۔ اب وہ آگے سے کیا جواب دیں؟ کہا ما لکم، کیا ہو گے تمہیں، لا تنطقون، بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، دائیں ہاتھ سے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ جو سب سے بڑا بت تھا کلہاڑا، اس کے گردن میں لٹکا دیا۔ قوم پہنچی، اسے بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا، یہ کیا ہو گیا؟ اوہو، ابراہیم ہے جو ان بزرگوں کی گستاخیاں کرتا، بلاؤ اس کو۔ نوجوان کو پکڑ کے لائے، کیا ہوا بتاؤ؟ کہا بل فعلہ کبیرہم ھذا، پوچھ لو شاید اس بڑے نے کیا ہوگا۔ اب انہوں نے اپنا سر نیچے کر لیا، کہ یار واقعی تم بڑے ظالم ہو، ابراہیم کی تبلیغ تو بالکل درست ہے۔ پھر شیطان نے انہیں پٹی پڑھائی، کہا ابراہیم جانتے ہو یہ بڑے شریف ہیں، بولتے نہیں ہیں، یہ کچھ کہتے نہیں ہیں۔ بہرحال پھر قوم نے فیصلہ کر لیا کہ ایک آتش خانہ تیار کیا جائے اور اس گستاخ کو اس آتش خانے میں ڈال کے بالکل راکھ بنا دیا جائے، کیونکہ اس نے ہمارے بزرگوں کی توہین کی ہے۔ پھر ایک آتش خانہ تیار کیا گیا، ایک الاؤ تیار کیا گیا، ابراہیم علیہ السلام کو باقاعدہ اس وقت کی مشین کے ذریعے اس میں پھینکا گیا۔ وہ ابراہیم علیہ السلام اندر کیا گئے، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا، گل و گلزار بنا دیا، اتنا ٹھنڈک بھی نہیں کہ ٹھنڈک سردی لگے، وسلاما، سلامتی والی۔ ابراہیم علیہ السلام کے بہترین دن آگ والے دن تھے۔ بہرحال باہر نکلے، کہ اب اس قوم میں نہیں رہنا۔ داعی جب اپنی دعوت کی انتہا کو پہنچتا ہے، وہ دیکھ لیتا ہے کہ میری قوم مان نہیں رہی، جارحیت پہ اتر آئی ہے، پھر وہ اپنے اس مقام کو چھوڑ کے دوسرے مقام پہ چلا جاتا ہے۔ اسی کا نام ہجرت ہے۔ بس ابراہیم علیہ السلام باہر نکلے، کہا ٹھیک ہے، انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں جا رہا ہوں اپنے پروردگار کی طرف، وہ میری ضرور رہنمائی کرے گا، مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اور دعا کی، یا اللہ تعالیٰ مجھے صالح بیٹا عطا کر دے، ربی حب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم۔ اللہ تعالیٰ نے ایک بردبار بیٹے کی، اسماعیل کی خوشخبری دے دی۔ کہاں عراق، فلسطین ہوتے 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 وادی غیر ذی زر مکے میں پہنچے، بیت اللہ کی تعمیر کی،
اس بے آب و گیا وادی کو آباد کیا، اور بچہ جب دوڑ دھوپ کے قابل ہوا، ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھنا شروع کیا کہ وہ بچے کو ذبح کرنے لگے ہیں. ذبح کر دیا نہیں ہے، کرنے لگے ہیں. یہ بھی خواب تھا. اور انبیاء کا خواب وحی کی ایک قسم ہوا کرتی ہے، اور کسی کا خواب نہیں. انبیاء کا خواب وحی ہوا کرتا ہے. یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، کتنا پیار آ رہا ہے اپنے بیٹے کے اوپر کہ اب میں نے اس پہ چھری بھی چلانی ہے. آسان ہے؟ آپ ایک ہفتہ جانور پال کے ذرا چھری چلا کے تو دیکھیں. یہ بڑا آسان ہے. صبح عید ہے، شام کو جا کے بکرا اٹھا کے لانا، صبح قربان کر دینا. یہ بڑا آسان کام ہے جو ہم نے شارٹ کٹ مارا ہوا ہے. کوئی غلط تو نہیں، لیکن بڑا آسان ہے، کیونکہ اس جانور سے بھی آپ کی کوئی اپنائیت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس کو آپ کا گھن دی گھن نظر آتا ہے. لیکن جس جانور کو آپ نے پال پوس کے جوان کیا ہوتا ہے، قربانی کے دن اللہ کے حکم سے آپ چھری چلا رہے ہوتے ہیں نا، وہ جانور بھی بڑی حسرت سے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ میرا مالک مجھ پہ چھری چلانے لگا ہے، اس کو ہوا کیا ہے. اور آپ کے دل پر بھی چھریاں چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے اس جانور پہ چھری چلانی، لیکن آپ کے لیے اللہ کا حکم ہوتا ہے. جانور پر بندہ چھری نہیں چلا سکتا، انسان پر کیسے چلائے؟ انسان پر چھری نہیں چلا سکتا، اپنے بیٹے پہ کیسے چھری چلائے؟ اور بیٹا بھی وہ بیٹا جو نبی کا بیٹا بڑے ارمانوں سے جا کے ملا بھی تو بڑھاپے میں ملا، اور ایسے وقت میں ملا کہ قریب کوئی بھی نہیں تھا، بالکل تنہائی کا سامان. اس تنہائی کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اسماعیل عطا کیا تھا، اور وہ جب دوڑ دھوپ کے قابل ہوا، اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو ذبح کر دو. یہ ہے وہ امتحانات جو ابراہیم علیہ السلام پہ گزرے ہیں. ان امتحانات میں سے ایک امتحان یہ ہے، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک، اے میرے پیارے بیٹے، میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا تری، بیٹے تیری رائے کیا ہے؟ بیٹا بھی نبی کا بیٹا تھا، نبی کی تربیت میں پلا ہوا بیٹا تھا، اور آنے والا نبی تھا. کہا یا ابتی، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا آپ کر گزرے ہیں. بیٹے کو بھی پتا تھا میرا باپ نبی ہے، اور نبی کا خواب وہی ہوا کرتا ہے، اللہ کا حکم ہوا کرتا ہے. جہاں تک میری بات ہے، باپ بیٹے کو پتا تھا باپ بڑا صابر ہوگا، لیکن بیٹا اپنے بارے میں تسلی دے رہا ہے کہ ابا جان پرواہ نہیں کرنا، میں صبر پورا کروں گا، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، میں پورا صبر کروں گا. بیٹے نے یہ نہیں کہا ابا جان آپ پرواہ نہ کرنا، آپ صبر کرنا، آپ کو اور بیٹا ملے گا، آپ کو جنت ملے گی. نہیں، بیٹے کو پتا تھا باپ کو صبر کی تلقین کی ضرورت ہی نہیں، باپ تو اس مرتبے پر ہے. اپنے بارے میں بتا رہا، ابا جان میرے بارے میں فکر مند نہ ہونا، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. کتنی بڑی بات. یہ میں نے اس لیے بات کر دی، لوگوں نے آگے جھوٹ موٹ سب کچھ ملایا ہوا، پٹی باندھی، الٹا لٹکایا، پھر یہ ہوا، کہانی پہ ایسی کیا کرتے ہیں لپسٹک اور ایسا میک اپ کر دیتے ہیں، ایک پورا عجیب سا کر دیتے ہیں. جو قرآن نے جتنا کہا ہے اس پہ ایمان لائے بس. ابراہیم علیہ السلام کا ذرا رتبہ تو دیکھیں، دل پہ چھریاں ضرور چلی ہیں، لیکن وہ بڑے عزم صمیم رکھتے تھے اللہ کے حکم کے لیے. فلما اسلما، جب دونوں باپ بیٹا دونوں سر تسلیم خم کر دیا، وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے پل گرا دیا. بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں یہ پیشانی، یہ صحیح نہیں ہے، اگرچہ بعض مفسرین نے کہا ہے، لیکن یہ بڑی کمزور بات ہے. جبین اس کو کہتے ہیں یہ جو آپ کی کن پٹیاں ہیں دائیں بائیں، ماتھے کے بل، جس طرح آپ جانور کو لٹاتے ہیں نا، اس طرح یہ اسی طرح لٹا دی. بوڑھا باپ، ارمانوں سے لیا ہوا بچہ، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، اب اس کو لٹا کے ذبح کرنے لگے ہیں. تصور تو کریں، آسان ہے. وَنَادَيْنَا، کن کی؟ وہی بتا رہے ہیں جب دوڑ دھوپ کے قابل ہوئے. ایگزیکٹ عمر نہیں بتائی گئی، دوڑ دھوپ کے قابل جب ابھی بالغ ہوئے ہیں. یہی قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب اسماعیل عمر کے اس حصے تک پہنچے جو دوڑ دھوپ کی ہوتی ہے. یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. آپ کو ایک بات بھی بتا دوں، وقت بھی ختم ہو رہا.
اللہ کہتے ہیں جب باپ بیٹے نے سر تسلیم خم کر دیا اور بوڑھے باپ نے اپنے اس جوانی کی دہلیز پہ پہنچے ہوئے بیٹے کو جانور کی طرح لٹا دیا اور چھری رکھ کے چلانے لگے. لٹا دیا, ابھی صرف لٹا دیا, آگے اللہ تعالیٰ نے بات ہی نہیں کی. کہا بس تصور کر لو کیا عالم ہوگا اس وقت, رب کی رحمت نے کیا جوش مارا ہوگا اس وقت. اس کا جواب ہی نہیں ہے. جب ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا, جب ایسا ہوا تو جب ایسا ہوا تو کیا ہوا, آگے بات نامکمل ہوتی ہے نا جب تک ہم بات نہ کریں. اب یہاں آگے بات انکمپلیٹ سی لگتی ہے. یہ بھی عربیت کا اعجاز ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال طریقے سے یہاں بات انکمپلیٹ کر کے لوگوں پہ رکھ دی ہے. جب بوڑھے باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا تو رب کی رحمت نے کیا جوش مارا ہوگا, خود ہی تصور کر لو. بس آگے اللہ نے بات ہی نہیں کی. یہ بات کرنے کا اپنا ایک انداز ہے, اسلوب ہے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ, پھر اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو ندا دی, یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تم نے اپنے خواب کو سچا کر دکھایا. بس انا کذالک نجزی المحسنین, ہم اہل احسان کو, نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. تم سے بیٹے پر چھری چلوانا مقصد نہیں تھا, صرف تمہارا امتحان لینا مقصد تھا. امتحان میں تم کامیاب ہو گئے, اب چھری نہیں چلانی. ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ بہت کھلی آزمائش تھی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش تھی. یہ کتنی بڑی آزمائش ہوگی. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ, ہم نے اسماعیل کے بدلے ایک قربانی دے کے اسماعیل کو چھڑا لیا. کیا الفاظ ہیں, ہم نے فدیہ دے کے اسماعیل کو چھڑا لیا. اور ایک بہت بڑی قربانی آئی, میڈا تھا وہ آیا, ذبح کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بذبح عظیم کا, بڑی قربانی. بڑی قربانی کیوں کہا, اسماعیل کے بدلے میں ذبح ہو رہی تھی اس لیے بڑی قربانی. بڑی قربانی کیوں کہا, تا قیامت یہ قربانی چلتی رہے گی اس لیے یہ بڑی قربانی ہے. وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, میرے ابراہیم تجھ پر میری سلامتی ہو ہر وقت. ہم یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں نیکی کرنے والوں کو. پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کہا انا کذالک نجزی المحسنین, اب پھر اللہ تکرار سے کہہ رہے ہیں, ریپیٹ کر کے, کذالک نجزی المحسنین, ہم نیکی کرنے والوں کو یوں ہی بدلہ دیا کرتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین, ابراہیم مجھ پر ایمان لانے والے بندوں میں سے تھا. وبشرناہ باسحاق نبیا من الصالحین, پھر میں نے اپنے ابراہیم کو اسحاق کی بھی خوشخبری دے دی جسے نبی بنایا. وبارکنا علیہ وعلی اسحاق, میں نے ابراہیم پر بھی ان کے بیٹے اسحاق پر بھی رحمتوں کی بارش برسا دی. ومن ذریتہما محسن وظالم لنفسہ مبین, لیکن کوئی غلط فہمی کا شکار نہ ہو جائے. اسحاق بھی بڑے تھے, ابراہیم بھی بڑے تھے, لیکن ان کی ذریت میں فرما بردار نافرمان دونوں ہوں گے, اور وعدہ انہیں نہیں ملے گا جو نافرمان ہے. یہی ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو قرآن آپ کے سامنے رکھ رہا ہے. کئی اور بھی ایک کچھ ہے, لیکن چیدہ چنیدہ میں نے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں. ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی قرآن سامنے رکھنے کے بعد 28ویں سپارے میں ایک ہی بات کرتا ہے, قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ. ابراہیم کی زندگی, ابراہیم پر ایمان لانے والوں کی زندگی, اے امت محمدیہ تمہارے لیے نمونہ عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بعد جس نبی کی سیرت کو اس امت کے لیے نمونہ عمل قرار دیا وہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے. نبیوں کے بعد جس امت کو نمونہ عمل قرار دیا وہ صحابہ کی زندگی ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعہ قربانی کے فضائل پہ, اس کے مسائل پہ, احکام پہ, قربانی پہ آنے والے شکوک و شبہات پہ جو لوگ پیدا کر رہے ہیں اس پہ انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ کی ذات مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.